مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم علماء ذی احتشام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بانیان محفل کے انتظام کو اور حاضرین کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، حق سچ بیان کر کے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصر وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کرنی ہے کہ جو لوگ گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ محفل میں آئے، اپنا وقت دیا، تو یہ نہ ہو کہ محفل سے جانے کے بعد خالی جھولیاں ہی جائیں، ہم اپنی جھولیوں میں کچھ خیرات لے کے جائیں۔ مجھے یہاں پہ بیٹھے حضرت کی باتیں جب سنیں تو دل میں خیال آیا کہ میں بھی اسی حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ظاہری بات ہے کہ جب بانی محفل کا ذوق بھی عوام کی اصلاح ہو تو پھر محفل کی جو رونق ہوتی ہے بلکہ روحانیت ہوتی ہے وہ دو بالا ہو جاتی ہے۔ عموماً لوگ بلے بلے کی خاطر محفلیں کرا دیتے ہیں، واہ واہ کی خاطر محفل کرا دیتے ہیں۔ یہ ذوق بڑی خوش قسمتی سے کہ میاں صاحب نے جو آپ سے باتیں کی بڑا دل خوش ہوا۔ میں خوشامد کے لیے نہیں کہہ رہا، حضرات کو پتہ ہے، میں حقیقتاً اس بات پر خوشی حاصل ہوئی کہ عوام کو اس بات کی ترغیب دلائی جائے کہ جس مقصد کے لیے رب نے پیدا کیا اس مقصد کو ملحوظ نظر رکھا جائے۔ میں بھی اسی حوالے سے گفتگو کروں گا۔ بھائی اپنے صرف سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے باتوں کو سماعت بھی کرنا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے تاکہ کل کسی اور تک بھی آپ یہ بات پہنچا سکیں۔ توجہ کیجئے، ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے فرض۔ ایک ہے حق اور ایک ہے فرض۔ اولاد کی خاطر یا کسی کی واسطے جو کسی اور پر کچھ نہ کچھ لازم ہوتا ہے وہ اس بندے کا تو ہوتا ہے حق، جس پر لازم ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے فرض۔ سمجھ آ گئی اتنی بھائی آپ؟ اولاد کے لیے جو کچھ ماں باپ کو کرنا ضروری ہے وہ اولاد کا بنا حق، ماں باپ پہ بنا فرض۔ ماں باپ کے واسطے جو کچھ اولاد کو کرنا ضروری ہے وہ ماں باپ کا بنا حق اولاد پر بنا۔ بولیے، آپ چپ بیٹھو گے تو ہمیں ایسے لگے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ماں باپ کی خاطر جو کچھ اولاد کو کرنا ضروری ہے وہ ماں باپ کا کیا بنا؟ اولاد پر کیا بنا؟ فرض۔ استاد کے لیے جو کچھ شاگرد کو کرنا چاہیے استاد کا کیا بنا؟ استاد کا حق۔ شاگرد پر کیا بنا؟ شاگرد کے لیے جو کچھ استاد کو کرنا چاہیے شاگرد کا کیا بنا؟ حق۔ استاد کا کیا بنا؟ فرض۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس محبوب کی محفل میں آ کے آپ اور میں بیٹھے ہیں، اس محبوب کی شریعت مطہرہ کے اندر فقط انسان کا حق نہیں بیان کیا گیا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں جانور کا بھی حق بیان کیا گیا۔ جانور کے بھی حقوق سرکار نے بیان فرمائے۔ میں ایک روایت آپ کی بارگاہ میں برکت کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جہنم میں ایک خاتون کو دیکھا۔ کہاں پہ؟ جہنم میں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ خاتون کس وجہ سے جہنم میں؟ جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ روزے دار بھی تھی، نمازیں بھی پڑھنے والی تھی، نمازن بھی ہے، روزے دار بھی ہے، جہنم میں کیوں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک بلی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا، رب کی بارگاہ میں وہ مخلوق بھی بڑی قیمتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں آئی۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا اس نے بلی کو پکڑ کے باندھ دیا، نہ چھوڑا کہ خود کھائے پیے تھے، نہ خود کوئی کھانا پینا دیا، بلی بھوکی پیاسی مر گئی، اس بلی کو مارنے کی وجہ سے رب نے اسے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ سمجھ آئی؟ کچھ پتہ چلا؟
کہ شریعت اسلامی کے اندر صرف انسان کے نہیں جانور کے بھی حق ہیں۔ دوسری روایت بھی سن لیجیے، حدیث پاک میں ہے سرکار کے بارگاہ کے اندر ایک اونٹ شکایت لے کے آ گیا۔ کون؟ یہ وہ نبی جس کے میلاد میں آ کے بیٹھے ہو، فقط تیرے میرے نہیں، وہ جانوروں کے بھی نبی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اونٹ شکایت کرتا ہے، توجہ بھائی میری طرف رکھنا، آپ کو اس وقت گفتگو کے سننے میں لذت بھی آئے گی اور عمل کا بھی انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اونٹ شکایت لے کے آیا، جانور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک مجھے چارہ تھوڑا ڈالتا ہے تو کم زیادہ لیندہ، کام زیادہ اور چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، یا رسول اللہ اسے سمجھائیے۔ اب یہ ہیں وہ نبی جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط یہ نہیں کہ اونٹ کی بات سن لی، سرکار نے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کے فرمایا یہ تیرا اونٹ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے، تیری شکایت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ کہا تو چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ آقا حکم فرمایا یا چارہ پورا ڈالا کرتے یا کام تھوڑا لیا کر، یا کیا کیا کرو، کام تھوڑا لیا کرو۔ جانور کا حق ہوا کہ نہیں؟ مدینہ کی گلی سے مدینہ کے تاجدار گزر رہے ہیں، اونٹ یا گھوڑا تھا ایک شخص کے پاس، وہ سواری کو کھڑا کر کے کسی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، توجہ ہے آپ کی، اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کر گپیں لگا رہا تھا اور سواری رکی ہوئی تھی، سرکار رک گئے۔ سرکار نے پوچھا، فرمایا او اونٹ کے سوار یا گھوڑے کے سوار نیچے اتر۔ آقا کیوں؟ فرمایا اس کو رب نے تمہارے لیے سواری بنایا ہے، کرسی نہیں بنایا، سواری بنایا ہے کرسی، سفر کرنا ہے تو اوپر بیٹھو، باتیں کرنی ہے تو نیچے اتر آؤ، یہ سواری ہے کرسی۔ آپ کے ذہن میں امید ہے بات بیٹھ گئی ہوگی، صرف انسان کے نہیں جانور کے بھی حق شریعت نے بتائے۔ اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، جس ہستی نے ہم سب کو جانور کے حق بیان کیے، ان کا اپنا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ جس نے سارے جہان کو ہر شے کا حق بتایا، اس کا اپنا بھی حق ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ بتانے والی ذات کون سی ہے؟ وہی تو میلاد والے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب کے حق بیان کر کے گئے، ان کا اپنا حق ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے۔ اور میں یہ کہہ دوں گا غلط نہیں ہوگا، تمام مسلمان بیٹھے ہو، ماں باپ کا حق بعد میں، مصطفیٰ کا حق صلی اللہ علیہ وسلم، استاد کا حق بعد میں، سرکار کا حق، پیر طریقت کا حق بعد میں، سرکار دو عالم کا حق پہلے۔ اب اگر ایک جانور کا حق طلب ہو جائے، بندہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ ہم ماریں کیوں کھا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کا حق باطل کر بیٹھے، ضائع کر بیٹھے، ان کے حق نہیں پورے کیے۔ پورے تب کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا سرکار کا ہم پر حق کیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آج کی گفتگو میں وہی حق آپ کو سنانے لگا ہوں، توجہ سے سننا، یاد بھی کرنا، جہاں پہ کوتاہی ہے پوری بھی کرنا اور آگے بھی لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے حقوق پر پوری کتاب لکھی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، نام ہے الشفاء بے تعریف حقوق رب المصطفیٰ، بے تعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے حقوق پر پوری کتاب ہے۔ یہ عربی میں نام عام طور پر بازاروں میں مل جاتی ہے، آپ میں سے کسی کا ذوق ہو تو لے کے پڑھ سکتا ہے۔ عام طور پہ بازاروں میں نام شفا شریف، نام یاد راستے کیا نام ہے جی؟ شفا شریف۔ قاضی ایاز مالکی نے نبی کریم علیہ السلام کے حقوق بیان کیے 5۔ کتنے جی؟ 5۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں وہی 5 حق آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان 5 حقوق میں سے پہلا حق ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ آپ بولو پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا۔ بھائی وہ حق ہے جس حق کا پابند رب نے مجھے سٹیج والے علماء کو، آپ کو فقط نہیں بنایا۔ ایمان لانا وہ حق تھا جس کی پابندی رب نے نبیوں سے بھی کرائی۔ اللہ نے سارے نبیوں کو 1.25 لاکھ کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تھے سب کو پابند کیا۔ تمہارے دور نبوت میں اگر میرا یہ یار آ جائے، اپنا کلمہ نہیں پھر میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ لتوں میں تکبیر، نعرہ رسالت۔
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہا صرف ایمان ہی نہیں، ان کی غلامی بھی کرنی پڑے گی۔ حق بڑا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولیے نا، کیونکہ پابند آپ اور میں نہیں، سارے نبی بھی پابند ہیں، سارے پیغمبر، سارے رسول اس حق کے پابند ہیں کہ میرے نبی پر ایمان لانا ہے، میرے نبی پر ایمان لانا ہے۔ آپ سمجھو گے کہ ایمان فقط یہ ہے بس محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، نہ میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں۔ ایمان لانے والا حق کتنا بڑا تھا، جب رب نے نبیوں سے کہا کہ تمہارے دور نبوت میں یہ محبوب آ گئے تو تمہیں ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اللہ نے آرڈر دیا، اور آرڈر دینے کے بعد فرمایا اقررتم، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اب آپ حاضر توجہ، دماغ کو حاضر رکھ کے مجھے یہ بتاؤ، اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، پوچھا کہ پڑھو گے کہ نہیں؟ قیامت میں پوچھ سی ضرور بھائی پڑھیاں کہ نہیں، بعد میں پوچھا آرڈر دے کے پڑھ سو بھی صحیح کہ نہیں؟ روزے کا حکم دیا، کہا پڑھ سو کہ نہیں؟ کمال بات ہے، ہم سے کہہ کر پوچھتا نہیں، نبیوں سے کہہ کے پوچھ رہا ہے۔ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پہ اعتبار زیادہ اور ادھر اعتبار کم، ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے معتبر ہستیاں ہیں بھی انبیاء اکرام علیہ السلام، پھر ہم سے نہیں پوچھا نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، روزہ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے، حج کا آرڈر دے دیا، نہیں پوچھا کرو گے کہ نہیں کرو گے، پر کمال ہے نبیوں کو کہا ایمان لانا ہے میرے مصطفیٰ پر، پھر پوچھا کرو گے کہ نہیں۔ علماء کے مجمع میں عرض کر دوں، اور بات صحیح ہوگی غلط نہیں ہوگی، پتہ ہے کیوں پوچھا؟ وجہ یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری باتیں بعد میں باتیں بنتی ہیں، مصطفیٰ پہ ایمان پہلے ضروری ہے۔ اس واسطے نماز کا نہیں پوچھا، روزے کا نہیں پوچھا، حج و زکوٰۃ کا نہیں پوچھا، سرکار کی ذات پہ ایمان کی بات آئی تو نبیوں سے بھی پوچھ لیا۔ اقرار تم، کیا اس بات کا تم اقرار کرتے ہو؟ وجہ یہ تھی کہ نماز عبادت بعد میں بنتی ہے، مصطفیٰ کی غلامی پہلے ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محتشم سامعین، آپ کا ذوق سلامت رہے، لیکن وقت تھوڑا ہے، نعروں سے اجتناب کیجیے، بس بات کو سننے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو پابند کیا، وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ نماز عبادت بعد میں، غلامی مصطفیٰ۔ کسی کو شک ہو تو میں ثابت کر دیتا ہوں بھائی، بعد میں کسی کو کوئی بات کرنے کا موقع نہ ہو۔ 4 عبادتیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، آپ مجھے بتا دیجئے ان 4 عبادتوں میں سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ کیا ہے جی؟ نماز۔ نمازاں کتنی ہیں جی؟ 5 نمازوں میں سے سب سے بڑی نماز عصر۔ کون سی ہے؟ بولو سارے، کون سی ہے؟ عصر کی۔ اور نماز عصر کا ہی تو ٹائم تھا، سرکار نے نماز عصر ادا فرمائی تھی، اور ولیوں کے بادشاہ علی المرتضیٰ نے ابھی نہیں پڑھی تھی، اور سرکار نے سر رکھا مولا علی کی گود میں اور سو گئے، اور علی المرتضیٰ کی ابھی نماز عصر رہتی تھی۔ توجہ ہے آپ کی بھائی؟ گال لال توجہ رکھنی۔ عبادتیں 4، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، افضل کیڑی سی؟ نماز۔ 5 نمازاں جو افضل؟ عصر۔ عصر کی نماز مولا علی کی رہتی ہے، سرکار نے گودی میں سر رکھا، سورج ڈوبنے کی طرف چلا گیا، مولا علی پریشان ہو گئے، سورج ڈوب گیا، پر علی ہلے، علی پاک ہلے نہیں، پر نماز کے رہ جانے پر مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، لیکن میں ایک بات یہاں پہ کہتا ہوں، پتہ ہے علی پاک کیوں روئے؟ بتانے کے لیے کہ ولایت کی پہچان کرنی ہو نا، علی کا غلامی ولی بنے گا نا، ویسے کون ولی بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو علی پاک گویا بتانا چاہتے تھے ولایت کی پہچان کرنی ہو تو ولی وہ ہوگا جس کی ایک رہ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جنیاں پنجاں ہی گئیاں وہ ویسے ولی کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو مولا علی رو پڑے۔ سنیے، جن کے دربار میں کوئی باہر سے سوالی آ کے روئے اسے خیرات مل جاتی ہے، تو جن کے دربار کا علی روئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا علی کیوں روتے ہو؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا سورج ڈوب گیا کہ نماز رہ گئی۔ سرکار کے الفاظ سنو کیا ہیں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہیں سے نکل آئے گی۔ سرکار نے دعا کی، اللہم ان علیًا فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ جاگ رہے ہیں آپ؟
علی تیری، اگر جاگ رہے ہیں تو بتائیں نماز پڑھنا اطاعت ہے یا چھڈ دینا اطاعت ہے؟ کہ علی پاک پڑھی بیٹھے یا چھڈی بیٹھے؟ نماز تو رہ گئی۔ سرکار پھر فرما رہے ہیں مولا علی تیری اطاعت میں تھا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، وقت نہیں پتہ لگے کہ بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں علی کی نماز رہ گئی، پھر بھی دعا میں کہہ رہے ہیں یا اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا۔ ہون گال سمجھ آسی ایمان کیوں ضروری مصطفیٰ پر؟ نماز تو رہ گئی لیکن پھر بھی یا اللہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا۔ مولا کوئی جرم تو نہیں نہ کر رہا تھا؟ فردود علیہ السلام سورج واپس بھیج۔ سورج واپس آیا کہ کوئی نہیں؟ مولا علی اثر قضا پڑھی کہ ادا پڑھی؟ مولا علی نے اثر ادا پڑھی۔ کیوں؟ رب بتانا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کی نیند پر علی نے نماز بھی قربان کر دی، رب کی نافرمانی نہیں بنی، رب کی اطاعت بن جاتی۔ بھائی پہلا حق کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، یا نبی۔ پہلا حق کیا ہے بھائی؟ تو ہونے بھول گئے۔ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا۔ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اے یاد رکھ لے سو اتنا، آگے چلو۔ دوسرا حق ہے حضور کی اطاعت کرنا۔ حضور کی اطاعت کرنا۔ اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری کرنا۔ آسان لفظوں میں سناؤں تو پہلا حق تھا حضور کو ماننا، اور دوسرا حق ہے حضور کی ماننا۔ پہلا ہے حضور کو ماننا، دوسرا حق ہے حضور کی۔ اے بھی یہاں پہ بھی اس کی اہمیت سنو۔ اطاعت رسول اتنا بڑا حق ہے کہ اس حق کے سامنے اللہ کسی کا بہانہ قبول نہیں فرمائے گا۔ جاگ رہے ہو بھائی آخر تک سارے؟ اطاعت رسول کے سامنے کسی کا بہانہ، یہ بہانہ نہیں ہوگا جی مولوی صاحب پتر ضد کر گیا سی تو میں رسول اللہ کی نافرمانی کر دی۔ واہ، رسول اللہ کے سامنے بیٹے کی کیا حیثیت؟ ان کی ذات کے سامنے باپ کی بھی نہیں، باپ بعد میں ہے، رسول اللہ کی ذات پہلے ہے۔ اطاعت رسول بھائی دوسرے نمبر پر جو حق ہے، اس کے سامنے کوئی بہانہ، اللہ کوئی بہانہ قبول۔ اے لو جی ساری عبادتوں میں سے بڑی عبادت تھی نماز، اطاعت رسول کے سامنے نماز کا بہانہ بھی رب قبول۔ بول دے نہیں یار، اللہ قبول، اللہ قبول۔ حدیث بخاری شریف کی، نبی کریم علیہ السلام مسجد شریف سے گزر رہے ہیں، صحابی رسول ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہیں، سرکار پاس سے گزرے، گھر جا کے سرکار نے آواز دے دی یا ابا سعید، او ابو سعید، بلا لیا۔ جناب ابو سعید نے آواز تو سن لی، نماز جلدی جلدی مکمل کی، مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا میں کدن دا بلایا سی، ٹل ہو گئی، دیر ہو گئی، میں نے کب کا بلایا تھا، لیٹ کیوں آئے؟ عرض کرتے ہیں آقا میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا میں۔ اب آپ مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، آپ کو بھی یہ مسئلہ آتا ہوگا، استاد بلائے، طالب علم دیر کر کے آئے، پوچھے کیوں، کہے نماز پڑھ رہا تھا، استاد کا بولنا حق بنتا ہے؟ اب کوئی چپ ہو جائے گا کہ نہیں؟ بلاوے باپ، بچہ دیر کر کے آئے، پوچھے کیوں، کہا نماز پڑھ رہا تھا، باپ کچھ کہے گا؟ نہیں۔ بلائے پیر، مرید جائے دیر سے، پوچھے کیوں، کہے نماز پڑھ رہا تھا، پیر صاحب کچھ کہیں گے؟ پر یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے ابو سعید بن معلا نے عرض کی یا رسول نماز پڑھ رہا تھا اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اما سمعت قول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ او ابو سعید تو نے رب کا فرمان نہیں سنا؟ رب فرماتا ہے جب میرا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کوئی نہیں سمجھ آئے؟ رب فرماتا ہے میرے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اتنی ضروری ہے، نماز کا بہانہ بھی وہاں پہ نہیں چلے گا۔ رسم و رواج کا چل سکے گا؟ شادی اینج کیوں کی تھی؟ رواج سی، اے رواج کا بہانہ حضور کی ذات کے لیے نہیں چلے گا بھائی۔ سرکار کی اطاعت نافرمانی کر کے اطاعت کو چھڑ کر کوئی بھی بہانہ ہو جائے
اللہ قبول، اللہ قبول۔ لے جی اگلی حدیث سیاستہ کی توجہ میری طرف۔ جنگ موتا کا موقع تھا، جنگ کا نام یاد رکھو گے، جنگ موتا۔ اس جنگ میں سرکار نہیں گئے تھے، سرکار نے 3 جرنیل بنائے یکے بعد دیگرے۔ فرمایا جعفر بن ابی طالب مولا علی کے بھائی، فرمایا یہ جرنیل ہیں، یہ ہو گئے شہید تو زید بن حارثہ، فرمایا یہ شہید ہو گیا تو عبداللہ بن رواحہ، کہا یہ شہید ہو گیا تو پھر جدہ دل کرے آجے۔ توجہ ہے آپ؟ جس جنگ میں سرکار یہ 3 آپشن دے دیتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے شہید ہو جانا ہے۔ اتنی بھی سمجھ آ گئی؟ جمعے کا دن تھا، فرسٹ ٹائم تھا، سرکار نے اس طرح لشکر ترتیب دیا، 3 جرنیل مقرر کیے، تینوں کے نام یاد رہیں گے۔ مسئلہ یہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، میں بار بار دہرا دیتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ جعفر بن ابی طالب، اے بھی یاد رہے جاسی، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سرکار نے فرمایا تم جاؤ، فرسٹ ٹائم تھا، چلے گئے، دن تھا جمعے کا، جمعہ کی نماز مدینے کے تاجدار نے خود پڑھائی۔ کہاں پہ؟ مسجد نبوی شریف میں۔ سرکار نے فرضوں کا پھیرا سلام، سلام پھیر کے سرکار نے صف میں دیکھا تو عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہیں۔ کون بیٹھے ہیں؟ بولیے یار، عبداللہ بن رواحہ کون تھے؟ وہ سپہ سالار بنایا تھا۔ یکے بعد دیگرے سرکار نے عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا تو سرکار نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تجھے تو جنگ کے لیے بھیج دیا تھا، تم یہاں کیوں؟ جواب سننا، پھر سرکار کا جواب سننا، نتیجہ وہاں سے نکلنا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرما نہیں دیا تھا یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے تو یہ، مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ زندگی کا آخری جمعہ ہے، تو دل نے کہا کیوں نہ حضور کا مقتدی بن کے جمعہ پڑھ کے جاؤں۔ گال وڈی ہے کہ نہیں بھائی؟ کتنی بڑی بات ہے، لیکن سرکار کا جواب سننا وہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا لو انفقت جمیع ما فی الارض ما ادرکت غدوتہم، عبداللہ بن رواحہ جانے والے گئے تو میری مرضی سے۔ شاید تو ان گال سمجھ آ گئی ہو، جانے والے گئے تو رکا تو آئے، یہ ہے اطاعت رسول۔ جانے والے گئے میری مرضی سے، جمعہ انہوں نے حضور کے پیچھے نہیں پڑھا، یہ رکے اپنی مرضی سے، کیونکہ سرکار نے تو فرمایا تھا چلے جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں آقا سواری میرے پاس بڑی تیز ہے، میں سواری بھگا کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، ان کے میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا پھر جنگ میں شریک بھی ہو جائے، جنگ میں شہید بھی ہو جائے، اور رب تجھے دارین کی دولت بھی دے دے، دونوں جہانوں کا سرمایہ اللہ کی راہ میں قربان اور صدقہ بھی کر دے، جتنا ثواب رب نے صبح جانے والے کو دیا اتنا ثواب تجھے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ صبح والے گئے میری مرضی سے، تو رکا ہے۔ اطاعت رسول ہون سمجھ آ گئی؟ کتنے حق ہو گئے جی؟ بھول گئے تسی؟ 2 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ پہلا ہے ایمان لانا، دوسرا ہے اطاعت کرنا، یاد رکھو جی، بعد ہی پھر پوچھنا پھر نہ آنکھ دینا۔ 4 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ اے تیسرا سنو، تیسرا ہے حضور کی اتباع کرنا۔ کیا کرنا جی؟ کیا؟ حضور کی اتباع اور اطاعت عام بول چال میں ایک جیسا سمجھا جاتا ہے کہ اطاعت اور اتباع ایک جیسا ہے، لیکن فرق ہے۔ اطاعت ہے کہ آرڈر ہو اور آرڈر پورا کرے، یہ کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری، حکم پورا کرنا۔ اور اتباع ہے آرڈر نہ بھی ہو، نقش قدم پہ چل پڑے۔ اے بھائی وڈا مقام ہے، آرڈر نہیں بھی سرکار کے نقش قدم پہ چل پڑے۔ اب یہاں پہ روایت سننا، شفا شریف کی عرض کرنے لگا ہوں، صحابی رسول، اور نام ان کا بھی یاد رکھنا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ وہ صحابی ہیں جن کی قسمت میں یہ نصیب ہوا کہ مکہ سے مدینے اور مدینے سے مکہ کا سفر سرکار کی سنگت میں۔ سعادت کی بات ہے کہ نہیں؟ سرکار کی رفاقت میں مکہ سے مدینے، مدینے سے مکہ کا سفر عبداللہ بن عمر نے کیا۔ ایک دفعہ اکیلے آ رہے تھے سرکار کے وصال شریف کے بعد، اور اکیلے آتے ہوئے مکہ مدینہ کے درمیان راستے میں ایک مقام پہ رکے اور دونوں پاؤں کے بل بیٹھ گئے۔ کو سمجھ آئی؟ پیراں بھار بانا سمجھ دو نا، جیسے بیت الخلاء میں بندہ بیٹھتا ہے،
थोड़ी देर बैठे और फिर उठ के खड़े हुए, सवारी पे बैठे, फिर चल पड़े हुए। साथियों ने कहा हजरत अगर स्टे करना था, कोई आराम और राहत की ज़रूरत थी तो बंदा लेट जाता है या सही जैसे ऐसे करके बैठ जाता है। ये क्या कि पाँव के बल बैठ के फिर चल पड़े हो। कुर्बान जाऊँ अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान पर। कहने लगे ओए पूछने वालों क्या पूछते हो? वजह यह है कि मक्का से मदीने का सफ़र मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। मुझे याद है इस मकाम पर अल्लाह के रसूल ने रुक कर कज़ाए हाजत फरमाई। अब मैं यहाँ से गुजरा हूँ, मैं भी इधर बैठ के कज़ाए हाजत करूँ तो जगह की बेअदबी मैं नहीं कर सकता, लेकिन हुजूर का तरीका तो करना है ना। सरकार ने किया तो मैं उस तरीके से कम अज कम बैठ के तो जा रहा हूँ कि सरकार की अदा को अदा कर दूँ। जाग दो भाई, टाइम रह गया मेरे ख्याल 15 मिनट थे, हकूक भी बाकी रह गया। तवज्जो मेरी तरफ। क्या कहा कि मैं हुजूर के तरीके को क्या कर रहा हूँ? ये है इत्तिबा, क्योंकि इसका हुक्म नहीं था, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर ने करके। और इसी सफ़र में शिफा शरीफ में हदीस है, एक दरख्त के नीचे से सड़क तो यूं जा रही थी, इधर साइड पे था दरख्त। अब्दुल्ला बिन उमर ने सवारी दरख्त की तरफ मोड़ दी और दरख्त के आसपास कुछ चक्कर लगाए, फिर रोड पे चढ़ के सवारी को आगे लेके चले गए। साथियों ने पूछा हजरत है की गल हुई कि दरख्त के आसपास चक्कर लगाने की ज़रूरत ही क्या थी? फिर आगे को चल दिए, इधर ये चक्कर क्यों? यहाँ पे जवाब बड़ा कमाल का था अब्दुल्ला बिन उमर का। कहने लगे ला अदरी, पता मैंने भी कोई नहीं। ये है भाई मोहब्बत। क्या कहा? पता मुझे भी नहीं। आगे क्या? गैर अन्नी रहे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलु फ़अलतु हूँ, बस इतना पता है, सरकार को करते देखा था। क्या पूछते हो क्या कर रहा हूँ? किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे क्या कर रहा हूं, बस किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। ये है इत्तिबाए रसूल। आर्डर नहीं, फिर भी समझ आई कि नहीं? एक रवायत और तो फिर अगला हक। 33 हक हो गए ना। कौन कौन से? ईमान लाना, इताअत करना, और तीसरा हक क्या था? आर्डर ना भी हो तब भी क्या करना? पैरवी करना। तवज्जो मेरी तरफ भाई, जाग कर जितने भाई बैठे हो। मदीना शरीफ के अंदर एक मस्जिद है जिसको मस्जिद ज़ुल क़िबलतैन कहा जाता है। जिनको हाज़री की सादत नसीब हुई अल्लाह उनको फिर ले जाए, जेड़े बगैर हाज़री के बैठे अल्लाह उनको हाज़री की सादत नसीब फरमाए। आमीन ते आख दो भाई सारे। सिर्फ मियाँ साहब पे एहसान करने के लिए तो नहीं आए, रसूलुल्लाह की महफिल में आए हो, अपने लिए आए हो। ठीक है, तो आमीन कहो, अल्लाह उनको हज पे, उम्रे पे, हुजूर के आस्थाने की ज़ियारत नसीब फरमाए। अब मस्जिद ज़ुल क़िबलतैन थी जो मस्जिद मदीना शरीफ में है। अल्लाह के रसूल नमाज अदा कर रहे हैं और मुंह था बैतुल मुक़द्दस की तरफ। किधर भाई? दौरान नमाज हुजूर को ख्याल आया भाई साडा किबला बदलना चाहिए, हमारा किबला बदलना चाहिए। तो बदलना कैसी? वो रब दिलों के भेद जानता है कि नहीं? कि तेरे मेरे जानदा थे अपने यार दे, वो तो यार था ना, महबूब। महबूब के दिल में ख्याल आया, रब ने कहा जिब्रील चल हुणे ही जा। नमाज मुकम्मल होने की देर करना भी गवारा। अल्लाह ने फरमाया महबूब की बारगाह में जाओ और कहो क्या? अब रवायत नहीं, आयत पढ़ रहा हूँ, किसी को सनद की बात करने की जरूरत नहीं, कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह ने फरमाया फाला नुवल्लियन्ना का क़िबलतन तरदाहा। सरकार की मर्जी थी किबला बदले। रब ने क्या कहा? डन करके नहीं, पक्का करके नहीं, मुतय्यन करके नहीं, भाई इधर ही मुंह करो। रब ने क्या कहा? फाला नुवल्लियन्ना का क़िबलतन तरदाहा। उलमा बैठे हैं, तुलबा भी बैठे हैं, मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से बात अर्ज करता हूँ। क़िबलतन नकिरा है, नकरा के बाद तरदाहा जुमला है, यहाँ तक इन्होंने समझा। अब जुमला नकरा के बाद वाक़या तो उसकी सिफत बनता है। तर्जमा आपको भी समझाता हूँ। मतलब क्या बना? महबूब जिधर तू राजी उधर मुंह तू कर देना, उधर किबला हम बना दे। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, रब ने पाबंद नहीं किया था कि काबतुल्लाह की तरफ मुंह कर। अल्लाह ने फरमाया महबूब जिधर दिल करता उधर मुंह कर दे, किबला मैं बना दूंगा। फाला नुवल्लियन्ना का क़िबलतन नकरा तरदाहा, जहाँ पे तू राजी। मेरे उस्ताद मोहतरम हुज़ूर अशरफुल उलमा गज़ाली ज़मान राज़ी दौरान अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, ए ते उन्हां दी मेहरबानी ना कि उन्हां मुँह बैतुल्लाह अल कर दिता
یہ سرکار منہ کر دیتے بلال حبشی کے گھر کی طرف، تو کدے منہ کر کے نماز پڑھنی سی؟ بول پو یار، بلال حبشی کے گھر کی طرف ہم نے سرکار کو دیکھنا تھا نا، سرکار ادھر کر دیتے تو ہمارا منہ ادھر ہی ہو جانا تھا نا۔ اگر سرکار کر دیتے اماں حلیمہ کی جھگی کی طرف، ہمارا کعبہ پھر وہی تھا نا۔ آئی سمجھ گئے نہیں؟ ہم نے ادھر ہی منہ کر لینا۔ سرکار نے منہ کدھر کیا؟ بیت اللہ شریف کی طرف۔ اصل بات آگے ہے، یہاں پہ نہیں رک جانا۔ سرکار نے منہ دوران نماز ہی پھیر دیا کدھر؟ بیت اللہ کی طرف۔ اب مدینہ شریف جاؤ نا، منہ کرو بیت اللہ کی طرف تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جاتی ہے، کانڈ ہو جاتی، اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ ہو تو بیت اللہ کی طرف سمجھ آ رہی ہے نا؟ مطلب بالکل سرکار کو اپوزٹ سائڈ پہ نہ منہ کرنا پڑا۔ آپ کے یہاں قبلہ کدھر ہے؟ ادھر، ادھر ہی ہے، ادھر۔ آپ کا امام ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہو، دوران نماز وہ واپس منہ مقتدیوں کی طرف کر کے کھڑا ہو جائے تو سا نماز جاری رکھ سو؟ فوراً پوچھ لے سو حضرت کیا ہو گیا؟ وضو ٹوٹ گیا؟ کیا ہو گیا؟ نماز تو ٹوٹ گئی، کیونکہ امام نے منہ کدھر کر لیا؟ آپ کی طرف۔ اب مقتدی چپ رہیں گے؟ صرف اپنے نہیں، پرایوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ ان کا امام مصلی پہ کھڑا ہو اور مصلی پہ کھڑے ہوئے آگے قبلے کی طرف منہ کرنے کے بجائے واپس مقتدیوں کی طرف منہ کر لے اور مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، مقتدی نماز جاری رکھیں گے؟ اب تھا مدینہ شریف اور مسجد ذوالقبلتین میں تھی نماز، منہ تھا بیت المقدس کی طرف۔ اللہ نے آرڈر دیا کر لو جدھر مرضی، سرکار کی مرضی بنی کرنا ہے بیت اللہ کی طرف، منہ کدھر ہو گیا؟ جدھر پہلے پشت تھی، اب امام کا ادھر منہ ہو گیا۔ اب مقتدی اور امام یوں آمنے سامنے، جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں یوں سامنے مقتدی اور اس طرف مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں پوری بھری مسجد کے اندر جتنے بھی مقتدی تھے کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ نماز ٹوٹ گئی؟ کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ مدینے کے تاجدار کیا ہوا؟ نہ بھائی، رب کعبہ کی قسم جتنے بھی تھے، یہ میں نہیں کہتا کہ مجھے پتا ہے کتنے تھے، میں یہ کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کتنے تھے۔ ایک صف تھی، 2 تھیں، 3 تھیں، 4 تھیں، 5 تھیں، نہیں پتا کیونکہ روایت میں نہیں آیا۔ جتنے بھی تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بولا کہ آقا نماز ٹوٹ گئی۔ قربان جاؤں ان صحابہ کے عقیدے پر، جب آمنا سامنا ہوا وہیں پہ کھڑے رہتے، منہ تو بیت المقدس کی طرف رہتا لیکن امام سے آگے کھڑے ہونے کی وجہ سے نماز اور مقتدیاں دا حق کسی امام کے صحابہ یوں چل پڑے، یوں چل پڑے کیا کہ سرکار کے پیچھے جا کے کیا کر لیں؟ صفیں بنا لیں کہ ایک دو نہیں، ساری مسجد، ساری جماعت مسجد کے اندر جو بھی تھے سارے کے سارے ہاف دائرے کا چکر کاٹا اور سرکار کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک عمل صحابہ کا تھا۔ رب یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ سارے بولو، رب نے کیا فرمایا؟ اللہ کا جواب سنو، اس سے میرے موضوع کا حصہ حل ہوگا۔ رب نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ کلام الہی کا ترجمہ سننا، ایمان انشاءاللہ بیدار ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہمیں قبلے بدلنے سے کیا غرض؟ تے گال ہے ہی سچی، اونوں قبلے بدلن دی غرض کیڑی کہ منہ بیت المقدس کی طرف ہو، سجدہ تب بھی اور منہ بیت اللہ کی طرف، سجدہ تب بھی۔ محبوب ہمیں قبلے بدلنے سے کیا غرض؟ مولا پھر کیوں بدلا؟ کہا الا لنعلم من یتبع الرسول۔ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد ذوالقبلتین کے اندر دوران جماعت عین نماز کے اندر مقتدیوں کی صف میں کھڑے ہونے والے اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے کون ہے جو عین نماز کے اندر اقصا کو قبلہ سمجھتا ہے اور کون ہے جو ذات مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتا ہے؟ اونچی گل ہو گئی، شاید سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں، اتو لگ گئی ہوں۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا کون ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر عین نماز کے اندر اقصا کو قبلہ سمجھتا ہے اور کون ہے جو میرے مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فیصلہ تسی کرو، سارے موڑ کے پیچھے گئے کہ نہیں؟
وہ سارے کنوں قبلہ سمجھتے سن؟ اقسانوں کے ذات مصطفیٰ نو اقسانوں سمجھتے سن، تو پھر اقسال تے منہ ایسی کھلوتے راندے اتھے پر نہیں کھڑے ہوئے، پھر کر چکر کاٹ کے سرکار کے پیچھے گئے، زمانے کو بتا کے گئے ہم اقسا کو نہیں ذات مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتے ہیں۔ رب ناراض ہویا؟ اللہ اکبر، یا اللہ، اللہ ناراض ہو گیا کہ خوش ہویا؟ اللہ نے آئیڈیل بنا دیا، وہ ہیں کہ میرے رسول کی اتباع، اے گل آئی، سرکار نے آرڈر نہیں دیا تھا پھر کے پیچھے آ جاؤ، پر آ گئے کہ نہیں؟ رب خوش ہو گیا کہ آرڈر کے بغیر بھی میرے نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ یہ کیا تھی اتباع رسول؟ کتنے حق ہو گئے جی؟ ایمان لانا، اطاعت کرنا اور اتباع۔ جلدی چلیے، چوتھا حق ہے حضور سے محبت کرنا۔ چوتھا حق ہے حضور سے کتنی؟ تول کے، سینہ کھول کے، اے بھی گال ٹھیک ہے۔ انیوا تو بس ایک ذات خدا نہیں مننا، تے عبادت دا سجدہ نہیں کرنا، باقی جتنی تعظیم ہو سکے حضور کی ذات کی کرنی ہے، جتنی محبت ہو سکے کرنی ہے۔ سرکار کی ذات نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا ایمان بھی پورا نہیں ہوگا جب تک میری ذات سے پیار باپ سے زیادہ نہیں کرے گا۔ اے بھائی گل تھوڑی اوکھی ہو گئی، زبان سے کہنا سوکھا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے پیار کم ہے، رسول اللہ سے زیادہ ہے، تے زندگی کدی موقع بن ونجے تے کر کے وکھانا کہ مجھے پیار باپ سے گھٹ رسول اللہ سے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع مل جائے کہ برادری کا کوئی فرد ایک طرف ہو، دوسری طرف ذات مصطفیٰ ہو، بھیا قسمت والے دی زندگی چ ایسے موقع آنے جے آ ونجے تو بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جڑا باپ نو چھڑ دے تے رسول اللہ دی راہ تے لگ جائے۔ آئی سمجھ کے نہیں؟ کہ جو ایسا کرنے والا ہے پھر سرکار اسے بیگانہ نہیں چھوڑتے، میرے محبوب اس سے نبھاتے بھی ہیں۔ صفحہ صحابہ میں ایک نام ہے، بھائی توجہ کیجئے، 5 منٹ رہ گئے۔ صفحہ صحابہ میں ایک نام ہے جی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے میری طرف؟ یہ مدینہ مکہ کی منڈیوں میں بکنے والا غلام تھا، گھر سے ہو گیا تھا اغوا سمجھ دیو، یہ کوئی اور بولی بولا، اغوا ہو گئے، اغوا کاروں نے بیچ دیا مکہ کی منڈی میں، خرید لیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، شادی ہوئی تو حضور کو تحفے میں پیش کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے تحفے میں سرکار کے پاس رہ رہے ہیں۔ زید بن حارثہ کا چچا مکہ شریف آیا چکر لگانے کے لیے کسی کام کے گھر سے، اس نے دیکھا کہ ہمارا بھتیجا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، واپس گیا، ان کے باپ کو کہا اور اپنے بھائی کو کہا کہ تیرا پتر مکہ میں ہے ایک شخص کے پاس، چلو جا کے لے آتے ہیں۔ اغوا کار ہوا بچہ کہیں سے مل جائے تو گھر والے بھاگ کے جاتے ہیں، پیسے دے کر اپنا بچہ لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جیبیں ٹھیک ٹھاک بھری، آ گئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ باپ اور چچا نے کہا ہم جتنی قیمت مانگو گے دیں گے، ساڈا پتر ساتھ انہوں نے یہ کہا جتنی مانگو گے دیں گے، پر ہو قریش کے سردار تھے، وڈے لوگ کو تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا، بہتی قیمت نہیں لگانی، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھنا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جتنا کہو گے دیں گے کیونکہ پتر جی لے کے جانا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی تمہارے کہنے پر فیصلہ، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے دعوہ فخیروہ ان اختارکم فہو لکم بغیر فدا وان اختارنی مان بالذی اختار علی الذی اختارنی فداؤ۔ فرمایا بلا لیتے ہیں زید بن حارثہ کو، اینج نہیں سمجھ آئی تین جاکو تواڈے پتر نو بھائی بلا لینے ہاں، پوچھ لیتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ، روپیہ ایک نہیں لوں گا تمہارے سپرد کر دوں گا، روپیہ ایک نہیں لوں گا تمہارے سپرد کر دوں گا، سمجھ آئی کہ نہیں، مفت میں دے دوں گا۔ اور کہا اگر کر لیا نا اس نے مجھے پسند، سبحان اللہ، اس نے کہا نا میں پیو نال نہیں جانا، میں تھے رانا، تو سرکار نے فرمایا ما انا بالذی اختار والذی اختارنی فداؤ، پھر میرے غلاموں کے ریٹ کوئی نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، میں عام ترجمہ عام طور پہ یہ کر دیتا ہوں اور ترجمہ ہے عبارت کے مطابق، گویا سرکار نے فرمایا جی اس نے کر لیا نا مجھے پسند، پھر تسی مول بھر بھی نہیں سکتے، انجے نا
کہ اس کا ریٹ کون دے، جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اگر کر لیا مجھے پسند کسی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ باپ اور چچا جفیاں پان لگ پے، بڑی خوشی کی بات، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے فیصلہ ہو گیا، پر ان کو کیا خبر تھی یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن حارثہ کو حضور نے بلایا، سیرت کی کتابوں میں لفظ موجود ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سرکار نے بلا کے پہلے پوچھا ہے دو بندیاں نو جاننا کون نے؟ زید بن حارثہ دیکھ کہتے ہیں جی ہاں یا رسول، ایک میرا چچا ایک میرا باپ ہے۔ اے پہلے بھلا کیوں پوچھا کہ اگلا جواب سن کے کوئی انج نہ آکھے کہ زید بن حارثہ نے پہچانا نہیں تھا میرا باپ ہے، پہلے پوچھ لیا تو انہوں نے بتا دیا یہ میرا باپ ہے یہ میرا چچا ہے۔ سرکار نے فرمایا پتہ کیوں آئے ہیں؟ عرض کی آقا بتائیے، فرمایا تجھے لینے کے لیے آئے۔ آقا حکم، فرمایا مرضی تیری، ساتھ جانا چاہتے ہو تو جاؤ کوئی قیمت نہیں، اگر ادھر رہنا چاہتے ہو تو پھر میں نہیں بھیجوں گا، قربان جاؤں زید بن حارثہ کے جملے پر۔ کہا واللہ ما انا بالذی اختار علیک احدا یا رسول اللہ، آقا پھر میں بھی تو وہ نہیں ہوں نا کہ جو آپ کو چھوڑ کے ادھر چلا جاؤں، میں بھی تو آپ کو چھوڑ کے ادھر جانے والا۔ باپ نے کہا اے غلامی کی زندگی کو آزادی پہ ترجیح دینا چاہتا ہے؟ زید بن حارثہ نے کہا ابا اس در کی غلامی تیرے پاس رہ کر جو آزادی ہے اس سے بہتر ہے، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی۔ زید بن حارثہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ادھر ہی محبت کی کہ نہیں، ود کے کیتی کہ نہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باپ کو چھوڑ دیا، سرکار کے ساتھ لگ گئے، اور قربان جاؤں مدینے کے تاجدار کی وفاؤں پر میرے نبی نے کتنا اعزاز بخشا، بازو سے پکڑا، بازو سے پکڑ کر بیت اللہ کی سائے میں لے کے آئے، وہاں پہ کھڑا کیا، یوں ہوا میں بازو بلند کیا اور فرمایا لوگو آج سے پہلے تم زید کو زید بن حارثہ کہتے تھے، آج کے بعد زید کو زید بن محمد کہہ کے پکارنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ متبنا، منہ بولا بیٹا بنا لیا سرکار نے۔ صرف بات یہاں تک نہیں بھائی، کمال کی بات آگے ہے، محبت میں جو حق تھا وہ پورا کیا زید بن حارثہ۔ سرکار نے لجپالی کیسے فرمائی؟ یہ وہ دربار ہے جہاں پہ ادھار نہیں رہتا بھائی، جہاں پہ ادھار ہے۔ میرے نبی نے لجپالی یہ بھی فرمائی، اور پھر بعد میں رب نے اس نام لینے سے منع کیا، اعزاز کیا بخشا، 30 پارے قرآن میں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کا نام لے کر رب نے ذکر نہیں فرمایا، اکیلے زید کا نام لے کے ذکر فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اعزاز بخشا۔ تے وڈی گل اگلی، جنوں پتر بناؤ، شادی کرنا کی دی ذمہ داری کس کی؟ تے سرکار نے کیا بنایا؟ پتر۔ تے زید بن حارثہ ہو گیا جوان، ہن آ گئی ذمہ داری شادی دی، یہ اپنا پتر ہوئے تو اپنے خاندان چ رشتہ لبھی دا، تے اے پتر بنایا سرکار نے، اور تھا بازاروں میں بکنے والا غلام۔ اے بھائی پوری محفل میلاد جتنی آپ سنتے ہو گئے، اے بات سمجھ آ گئی تو ہو سکتا ہے میلاد والے کے ساتھ جو پیار ہے نا وہ آپ کو حضور کے ساتھ محبت سمجھ آ جائے گی۔ قربان جاؤں سرکار کی ذات پر، منہ بولا بیٹا، اور تھا کون بازاروں میں بکنے والا۔ جب جوان ہوا میرے نبی علیہ السلام نے رشتے کا پیغام اپنی پھوپھی کے گھر بھیج دیا۔ خاندان قریش وڈا خاندان، بنی ہاشم کا قبیلہ، اور سرکار نے اپنی پھوپھی کے گھر اپنی پھپھیر کا رشتہ زید بن حارثہ کے لیے مانگ لیا۔ اب بچیوں والے آپ بھی بیٹھے ہو، رشتے کرنے کرانے والے سارے معاملات سمجھتے ہو، لوگ برادریاں پہلے ویکھدا کہ نہیں، اسی کسی نیوی برادری چ نہیں کرنا تے نہ لینا۔ زید بن حارثہ بکنے والا غلام، تے رشتہ کتھوں؟ اپنے خاندان سے۔ تھوڑا پیار ہے سرکار کو اپنے غلاموں سے، اپنے خاندان سے رشتہ مانگا۔ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بھائی اور ان کی امی جان، جو زینب بنت جاش کی بھائی تھا، اور ان کی امی جان کے دل میں آیا کہ اے رشتہ اساں کیویں دیویے، وہ تو غلام ہے۔ قربان جاؤں مانگا سرکار نے تھا، پکا رب ذوالجلال نے کرایا۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ۔ فرمایا او زینب بنت جاش کی ماں، زینب بنت جاش کے بھائی، جو فیصلہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے نا، اور پورا کر سو تو ایمان بچ سی، نہیں تو ایمان نہیں بچے گا۔
دیاں کہنیاں تے فیصلے کہندے۔ اب بھائی عالم تصورات میں ذرا ڈوب کے سوچو، کتنی قسمت زید بن حارثہ کی جس کا رشتہ رب کروا رہا ہے، کتنی قسمت زید بن حارثہ کی جس کے رشتے کو پکا رب نے کرا۔ پھر زمانے نے دیکھا زید بن حارثہ کی بارات سرکار کی پھپھی کے گھر پہ گئی۔ چوتھا حق کیا تھا حضور سے؟ پہلا کیا تھا؟ دوسرا اطاعت، تیسرا، چوتھا بس لاسٹ پریشان نہ ہو، ختم۔ آخری حق ہے حضور کی تعظیم کرنا، سرکار کی تعظیم کرنا۔ اور تعظیم کے معاملے میں ایمان بھری بات آپ کو بتاتا چلوں، تعظیم کے معاملے میں تمہیں کسی ملا سے جا کے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر سینے میں ایمان ہے تو ایمان آپ کو خود راہیں دکھا گیا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بخاری شریف کی حدیث، عروہ بن مسعود ثقفی، کافروں نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، قریش مکہ نے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ عروہ بن مسعود ثقفی حضور کے دربار میں حاضر ہوا، سرکار کے پاس مذاکرات کی غرض سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، واپس گیا نا، قریش مکہ نے پوچھا کہ ویک کے آیا؟ بخاری شریف کا جواب، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی القیصر والکسرى والنجاشی ما رأیت احدا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے صحافت میرا پیشہ ہے، ہر دروازے پہ جانا میرا کام ہے، میں مختلف ملکوں کا پھرنے والا صحافی ہوں، میں نجاشی کو بھی دیکھ کے آیا، قیصر و کسریٰ کو بھی دیکھ کے آیا۔ خدا کی قسم کسی بادشاہ کے متوالے اس کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنے محمد مصطفیٰ کے صحابہ، جتنے حضور کے صحابہ حضور کی تعظیم کرتے ہیں۔ جوش خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا، مصیبت یہ ہے کہ مجھے یہ جملہ بولنا پڑتا ہے کیونکہ اکثر اوقات جوش خطابت میں خطیب پتہ نہیں کیا سے کیا دھر جاتے ہیں۔ یہ جوش خطابت کا نہیں، عربی عبارت کا ترجمہ ہے بیانی، ٹھیک ہے؟ کہ کسی کے ساتھی اتنی تعظیم اس کی نہیں کرتے کسی بادشاہ کی بھی جتنی تعظیم محمد مصطفیٰ کے صحابہ ان کی کرتے ہیں۔ یہ تھا دعویٰ۔ دلیل کیا پیش کی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی؟ گیت آتے ہوئے غیر مسلم تھے، حضور کے صحابہ کی تعظیم دیکھ کر ایمان لے آئے۔ کیا کہا؟ ما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدالک بہا وجہہ وجلدہ۔ کہا بھائی بادشاہوں سے بڑھ کر ان کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، کیوں؟ کہا جب بھی جتنی دیر بھی میں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا، سرکار نے 10 بار بھی تھوک پھینکا، لعاب دہن پھینکا، زمین پہ صحابہ نے نہیں گرنے دیا، زمین پہ صحابہ نے تھوڑی گال ہے بھائی، جتنی بھی محبت ہو، کون اتنی محبت کرتا ہے؟ سچ نہیں کہا تھا کسی بادشاہ کے چیلے اتنا پیار کسی سے نہیں کرتے جتنا اصحاب محمد مصطفیٰ کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جتنی بار بھی، اور یہ جملہ بھی میرا نہیں، عربی عبارت کا ترجمہ بھی ہے، نفی کے بعد اللہ آیا، جس کا معنی ہے ہر بار سرکار نے جب بھی لعاب دہن پھینکا، صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ، بھائی فقط ہاتھوں پہ لے لینا بھی بڑی بات تھی حضرت۔ آگے حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ فدالہ کا بہا وجہہ وجلدہ، ہاتھ تے لے کے رومال نال پوج دینے پھر بھی بڑی بات تھی، پر صحابہ کیا کرتے؟ لعاب دہن ہاتھ پہ لے کر جی میں تسی لوشن مل دے ہو، ٹھیک ہے، ایسے ہاتھوں پہ مال لیا، اور فقط ہاتھوں پہ نہیں، اپنے چہرے پہ بھی ملتے ہیں اور اپنے جسم پہ بھی ملتے ہیں، کروڑوں لوشن کی ڈبیاں اس لعاب دہن پہ قربان۔ صحابہ کی قسمت دیکھو کہ جن کی قسمت میں وہ لعاب دہن آیا۔ بھائی میری تقریر ختم، میں یہیں تک آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، صحابہ تعظیم کی تھی کہ نہیں؟ بھائی کسی ملا سے پوچھو ایس دن سے پہلے سرکار کا فرمان دکھائیں، سرکار نے فرمایا میں لعاب سٹاں تے زمین تے نہ جاوے ہاتھ تے لو، آرڈر ہے سرکار دا، قرآن دی آیت دکھاؤ،
فرمایا رب نے، فرمایا مصطفیٰ کریم نے، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ کیوں؟ کہا جب تعظیم کی بات ہوتی ہے تو تعظیم کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جتنا پیار ہوتا ہے اتنی تعظیم ہوتی ہے، ذات اتنی بلند ہے تو تعظیم بھی تو اتنی اونچی ہوگی نا، کہ سرکار کا لواب دہن زمین پہ بھی نہیں پڑنے دیا۔ بھائی یہی وجہ ہے ہم لمبے چوڑے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، نہ میرا مزاج ہے اس طرح کے اختلافی موضوعات پر گفتگو کرنا، پر میری بات کو سمجھتے جائیے۔ میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے آ کے پوچھا، یہ اذان میں نام محمد سن کے جو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہو، دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیلیں تھیں، روایتوں میں بھی تھیں، باقی دلیلیں بھی تھیں، لیکن روایتوں پہ اعتراض ہو جاتا کہ روایت ضعیف ہے۔ شیخ کامل وارث باللہ کا جواب سنو، انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا وہ قرآن میں ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ، میرے محبوب کی ٹکا کے تعظیم کرو۔ کیا جملہ بولا تھا جی آپ نے؟ کیا بولا تھا؟ انیوا، میرے محبوب کی، ٹھیک ہے، اللہ نے یہی فرمایا۔ میرے شیخ کامل نے کہا اب بتا ملا، انگوٹھے پہ چومنے پہ دلیل پوچھنے والے، اب یہ بھی ہم معذرت کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے حوالے سے نہیں، صرف سمجھانے کے گھر سے، اس سے آپ نے پوچھا کہ کوئی شخص نام محمد سن کر انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے، سکھ دیکھے، ہندو دیکھے، انگریز دیکھے، کیا سمجھے گا؟ کیا سمجھے گا؟ کہ مسلمان اپنے نبی کے نام کی تعظیم کر رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے جب اس سے بلوا لیا کہ غیر مسلم بھی سمجھے گا کہ مسلمان اپنے نبی کے نام کی تعظیم کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بیٹا پھر یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، پھر اسی کولو گھڑیا نہیں، ہم نے قرآن سے پڑھا ہے کہ رب چاہتا ہے میرے محبوب کی تعظیم کیجیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ صحیح آ گئی سمجھ؟ ٹھیک ہے، ہم سے یہی تو جھگڑا بار بار، میلاد کہاں پہ لکھا ہے، یہ جلسے کہاں پہ لکھے ہیں، یہ تو تم میلاد کے مہینے میں جلسے کرنے شروع کر دیتے ہو۔ روایتوں میں بھائی ثبوت ہے، لیکن میں ایک سادہ سی بات کہہ کے ایک بات ختم کر رہا ہوں۔ لاسٹ سچی گل دی لاسٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ سیکنڈ لاسٹ نہیں بنے گی، لاسٹ بات ہے۔ آپ پانی کا گلاس بھریے، کسی بھی مکتبہ فکر کے مولانا کے پاس لے کے جائیے، پیار سے اس کے پاس رکھیے اور پوچھئے مولانا شرع شریف کا حکم بتاؤ، شریعت کا حکم بتاؤ، پانی پی کر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ آپ بھی بولو الحمدللہ۔ اپنے کے پاس مفتی کے پاس جائے گے وہ بھی یہی کہے گا نا، کیا کہو؟ پرایوں کے پاس جاؤ گے وہ کیا کہے گا؟ نہیں اعتبار تے جا کے پوچھ بھی لینا، ٹھیک ہے نا، کہ کیا کہے گا؟ پانی کا گلاس پی کر کیا کہو؟ اب دوبارہ اسے ہاتھ جوڑ کے پوچھو الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے یا افسوس کا؟ سٹیج والے نے جی پتا، ان کو میں سبق سنا رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کس کا؟ کوئی نہیں بولے شکر کا نا۔ اب جب وہ کہہ دے گا نا شکر کا، تو اب دوبارہ پھر ہاتھ جوڑ دینے، لڑنا تو ہے ہی نہیں نا، کہہ دینا مولانا بتاؤ پانی پی کر شکر الحمدللہ یہ کلمہ پڑھنا شریعت ہے کہ بدعت؟ شریعت ہے۔ اب بات نکل کے سامنے آ گئی، اس سے پوچھو حضرت خدا کے نام پہ بتاؤ تیرے نزدیک پانی کا گلاس قیمتی ہے کہ آمنہ کا لال قیمتی ہے؟ تیرے نزدیک پانی کا گلاس قیمتی ہے یا آمنہ کا لال قیمتی ہے؟ اب ہماری محبت کا بھائی مجبوری ہے، ہماری یہ بات کہنی ہماری مجبوری ہے۔ اگر وہ بدبخت کہہ بیٹھے کہ پانی کا گلاس قیمتی ہے تو لعنت بھیج کے اٹھ کے آ جانا، انی قبول ہو ویسی نا۔ ہوں اے تے ساڈی مجبوری ہے نا کہ جس بدبخت نے یہ کہہ دیا کہ پانی کا گلاس قیمتی ہے، لعنت بھیج کے اٹھ کے آ جائیں، یہ آنکھیں مصطفیٰ قیمتی ہیں، تو پھر کہہ دینا او مولانا پانی کا گلاس پی کے ایک بار الحمدللہ کہنا کار ثواب ہے، مصطفیٰ کے ملنے پہ کروڑ بار الحمدللہ کہنا کار ثواب ہے۔ پر کروڑ بار بھی کہیں گے تو حق ادا
تبھی تو اعلیٰ حضرت کا دل نہیں نہ بھرا تھا، کہا تھا حشر تک ڈالیں گے۔ تسی مہینے نو روندے ہو، 12 دنوں نو روندے ہو، ہم حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم میں جب تک دم میں جب تک ذکر ان کا کی مطلب جداں تک ساہ چل دیں ساڑی زبان تے ذکر رسول جاری بھائی حق ہی نہیں ادا ہوتا سے پانی پی کے شکر کریے تے مصطفیٰ کے ملنے پہ نہ کریے، کیا بات ہے۔ ہم رسول اللہ کے ملنے پہ ساری زندگی بھی شکر پڑھتے ہیں، حق ادا سمجھ آ گئی، حق یاد رکھ سو بھائی، سنانے بھی ہیں اوروں کو کہ 5 حق ہیں سرکار کے اور پورے بھی کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا